بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہاڑ میں جائیں سچی بہاڑ میں جائیں، ہم تو ٹوٹے دل کا جشن منائیں، یاد نہ آئے مجھے یاد نہ آئے، اتنی پلا دو کہ وہ یاد نہ آئے۔ ارشمان اس کے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی حالت دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے تھے۔ LCD پہ چلتا سانگ، صوفے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھا ارم خان اور بکھری ہوئی بیڈ شیٹ زمین کو بوسے دیتے تکیے۔ کمرے کی حالت اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔ میوزک بند ہونے پہ ارم خان نے جھکا سر اٹھا کے آنے والے کو دیکھا اور پھر پہلے کی طرح سر جھکا لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ سگریٹ ملے گا؟ جواب میں سوال پوچھا گیا جبکہ سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ چرس بھر کے دوں سگریٹ میں؟ فرما برداری سے پوچھا گیا۔ چلے گا؟ ارم خان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وسکی بھی منگا لوں؟ منگوا لے یار، آج بس خود سے بے خبر کر دے۔ ابھی منگواتا ہوں، دانت پیستے ہوئے تنزیہ کہا گیا۔ یار پی لینے دینا سگریٹ بھائی، کیوں بن رہا ہے؟ انداز ایسا تھا جیسے بچہ کھلونا مانگ رہا ہو۔ زہر پلا دوں؟ خود تو ہر وقت پھونکتے رہتے ہو، ناراضگی سے کہا گیا۔ لت لگ جائے تو کہاں چھوٹتی ہے۔ خیر چاندنی کی جگہ چاند تو نہیں نکل آیا جو یوں سر گرائے بیٹھے ہو؟ چاند نکل آتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا۔ انداز ناکام عاشقوں جیسا تھا۔ سیدھی طرح پھوٹو گے؟ ہمت نہیں ہے بتانے کی، غم پھر سے تازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، ارشمان ناراضگی سے کہتا واپسی کے لیے مڑا تھا۔ سبیکا ہی مس چاندنی تھی۔ ارم خان کے لفظوں نے اسے جھٹکا کھا کر پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ نہ کر یار، کیوں اٹیک کروا رہا ہے؟ ارشمان بے یقینی سے کہتا اس کے قریب بیٹھا تھا۔ تم اٹیک کی بات کر رہے ہو؟ میری تو دنیا ہی ہل گئی ہے۔ زلزلے پہ زلزلہ اترا ہے میرے اس معصوم دل پہ، دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا گیا۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے جبکہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری ہونے والی بیوی تمہاری دوست نکلی۔ یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر میں کبھی اس بل بتوڑی سے شادی نہیں کر سکتا۔ سبیکا کی بھی تمہارے بارے میں یہی رائے ہوگی۔ جب پتہ ہے کہ ہم ایک ہی دریا کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے، پھر کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ ارم خان نے بیزاری سے پوچھا۔ جو بھی کہوں، شادی تو تمہاری سبیکا سے ہی ہونی ہے، اس لیے اپنا مائنڈ سیٹ کر لو۔ شادی نہ کرنے کی وجوہات ڈھونڈنے کے بجائے اس کی اچھائیوں پہ نظر ثانی کرنا شروع کر دو، آگے جا کر مشکل نہیں ہوگی۔ کندھا تھپک کر کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ تم کیوں مجھے چین سے نہیں جینے دیتی؟ پلو اٹھا کر دور پھینکا گیا جیسے وہ سبیکا ہی ہو۔ سبیکا کی حالت بھی ارم خان سے مختلف نہ تھی، رو رو کر اپنا حشر کر چکی تھی مگر غم کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے میں اپنی ID ڈیلیٹ کرنا چاہی مگر ہمت نہ ہو سکی۔ اس سے عجیب سا تعلق جڑ چکا تھا اس ID سے۔ رات کو سونے لیٹی تو نیند آنکھوں سے روٹھی روٹھی سی معلوم ہوئی۔ چیٹ کرنے کی عادت اتنی ہو چکی تھی کہ بات کیے بنا دل بے چین سا ہونے لگا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو موبائل اٹھا کر میسج ٹائپ کیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنا دوست کھو دیا، رونے والے ایموجی کے ساتھ بتایا گیا۔ ارم خان بھی سونے کی ناکام کوشش کرتا بند آنکھوں کے پردوں تلے بنتے ملٹی سرکلز کو دیکھ رہا تھا جب نوٹیفیکیشن بیپ سنائی دی، اور لمحے سے بھی پہلے وہ موبائل اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ سبیکا کا میسج زہر لب پڑھتے ہوئے انگلیاں تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگی تھیں۔ سیم ہیئر، اداسی سے بتایا گیا۔ کاش آج ہم نہ ملتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگلے ہی پل سبیکا کا جواب موصول ہوا۔ کاش اور اگر کے درمیان گھومنے کو ہی تو زندگی کہتے ہیں۔ اگر بات کرتے ہوئے مجھے کبھی بھی گمان ہوتا کہ تم ارم خان ہو تو اسی پل تمہیں بلاک مار دینا تھا، تو اب مار دو نا، اب تو ہر شک کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ویسے قسم سے اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ چاندنی کے پیچھے گھپ اندھیرا چھپا ہے،
میں نے آئی ڈی ہی ڈیلیٹ کر دینی تھی۔ ابھی کر دو نا، کم از کم تمہاری آئی ڈی کو غائب پا کر ہر 2 منٹ کے بعد سینے میں اٹھتی درد کی لہر تو تھم جائے گی۔ چلو اچھا ہے، وقفے وقفے سے تمہیں میرے دکھ کا اندازہ تو ہوتا رہے گا کہ کس قدر اذیت دیتا ہے دوسروں کا دھوکہ دینا۔ ارم خان نے منہ بسورتے ہوئے سینڈ کا بٹن دبایا۔ دھوکہ تو تم نے دیا ہے، اور ہاں مجھے یاد آیا، تم ہی تھے نا میری ویڈیوز پہ برے برے کمنٹ کرنے والے گدھے۔ ویسے شرم تو نہیں آتی ہوگی ڈرپوک انسان، تم جیسے چھچندر فیک آئی ڈیز بنا کر ہی بول سکتے ہیں بس۔ نہ تم میری ویڈیوز کو برا بھلا کہتے اور نہ ہی میں فیک آئی ڈی بنانے پہ مجبور ہوتی، تو پھر تم میری دوست کیسے بنتی؟ اور اگر میری دوست نہ بنتی تو سنورتی کیسے؟ بس سمجھ لو کہ اس دنیا سے نکلنے کے لیے میری دنیا میں آنا ضروری تھا۔ چیٹ کے دوران تو بڑا شہد ٹپکتا ہے زبان سے، حقیقت میں ہر وقت زہر اگلتے ہو۔ ویسے تم نے آئی ڈی بھی اپنے مزاج سے ملتی جلتی بنائی ہے، کھڑوس انسان۔ سبیکا نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے جواب لکھا، مگر تم نے بالکل اپوزٹ نام بنائی ہے۔ ہائے کہاں چاندنی اور کہاں سبیکا، دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم دوستی کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ ارم خان نے جلے دل سے چاندنی اور سبیکا کا موازنہ کیا تھا۔ کافی دیر تک اس کا رپلائی نہ آیا تو وہ بھی نیند کی وادی میں کھونے لگا تھا۔ سفینہ بیگم کی طبیعت بیٹھے بیٹھے بوجھل ہونے لگی تو وہ ہمسائے تک کا چکر لگانے چلی گئیں، اور ان کے جاتے ہی حرم ظاہرہ کے پاس بیڈ پر آلٹی بالٹی مار کر آ بیٹھی۔ تمہاری اس حالت کی ذمہ دار تائی امی ہے نا؟ حرم نے اتنے یقین سے پوچھا کہ پل کو ظاہرہ گڑبڑا سی گئی۔ مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، انداز جان چھڑانے والا تھا۔ ادھر منہ کر کے مجھے حقیقت بتاؤ اور مجھے سچ سننا ہے، لفظوں پہ زور دے کر کہا گیا۔ حرم پلیز، ظاہرہ نے اسے روکنا چاہا۔ ظاہرہ تمہیں پتہ ہے کہ ہیرو تم تک کیسے پہنچا؟ اور ظاہرہ نے نام میں سر ہلاتے ہوئے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ارشمان نے مجھ سے تائی امی کا نمبر مانگا تھا اور اسی نمبر کی وجہ سے وہ تم تک پہنچا۔ مجھے نہیں پتہ کیسے، مگر اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہ سب تائی کا ہی کیا دھرا ہے، اور ان کے بچھائے جال میں میری جگہ تم پھنس گئیں۔ حرم تم وعدہ کرو کہ تابش کے ساتھ تم اپنا رشتہ کسی کی وجہ سے بھی خراب نہیں کرو گی، اور وہ کسی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں پاگل دکھائی دیتی ہوں کیا؟ میں کیوں خراب کروں گی اپنا رشتہ؟ خیر تم شروع کرو۔ حرم، اس سب کے پیچھے تائی امی کا ہی ہاتھ تھا، اور وہ سب بتاتی چلی گئی۔ اس بات سے انجان کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تیسرا نفوس ایک ایک لفظ سن چکا ہے۔ حرم بالکل سیٹل ہو چکی تھی۔ تم نے اتنا سب سہا، اگر ہیرو نہ جاتا تو تم اس سے آگے وہ بول ہی نہ پائی تھی۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ تمہاری جگہ شکار میں بن گئی اور تائی امی کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ مجھے اس حادثے نے یقین دلا دیا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تم خود سوچو، اگر میری جگہ تم ہوتی اور تابش کی شادی تمہارے بجائے زونی سے ہو جاتی تو؟ اللہ نہ کرے۔ حرم کا دل کانپا تھا۔ بے شک وہ اقرار نہ کرتی تھی، مگر وہ شخص برسوں سے حرم افندی کے دل میں دھڑکتا چلا آ رہا تھا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو تب بھی تابش زونی سے شادی نہ کرتا، پورے اعتماد سے کہا گیا۔ ظاہرہ نے گلا کھنکارا تو وہ شرمیلی سی ہنسی ہنسنے لگی۔ تائی امی اب آپ الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ حرم نے دل میں سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا تھا۔ رات میں سامی کا انتظار کرتے کرتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سامی کمرے میں آیا تو پہلی نظر فجر پہ پڑی، جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ تھکا سا سامی بوجھل قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا اور چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے دشمن جاں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سوری، میں نے آج آپ کی بات نہیں مانی، سرگوشی میں کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر جھولتی بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا تھا۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں خود ہرٹ ہو گیا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا حارث کا نام پہ آپ کا افسردہ ہونا، جیسے جذبات انگڑائی لینے لگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بس آپ مجھے سوچیں، بے شک برا ہی صحیح، نہ کہ کسی اور کے بارے میں۔ میں کبھی لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کتنی محبت کرتا ہوں میں آپ سے۔ شاید کوئی بھی لفظ آپ کی شاید نشان نہیں بنا اب تک۔ ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ محبت بڑی خود غرض ہوتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ محبوب کی تمام تر توجہ کی اکیلی حقدار بنے، کسی تیسرے کی شمولیت اسے بہت ناگوار گزرتی ہے۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اسے ٹھیک سے لٹانا چاہا، مگر اسی اثنا میں فجر کی آنکھ کھل چکی تھی۔
تم آ گئے؟ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے پوچھا گیا۔ نہیں، جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تو میری آتما ہے۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ خیر یہ بتاؤ، کھانا لاؤں میں تمہارے لیے؟ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا گیا۔ نہیں، ادھر ہی لیٹی رہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس کے قریب دراز ہوتے ہوئے بتایا گیا۔ سوری، اس کی طرف رخ موڑتی مسکینیت سے بولی تو سامی نے بغور اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا سوائے سکون کے، اور یقین مانیں آپ کا خوش رہنا ہی میرے لیے باعث سکون ہے۔ فجر نے مسکراتے ہوئے اس کے گرے آنکھوں میں جھانکنے سے گریز کیا تھا۔ کیا میں آپ کو حق کر سکتا ہوں؟ انداز ایسا تھا جیسے کوئی پیاسا کنویں کے مالک سے 2 بوند پانی مانگ رہا ہو۔ وہ انچ بھر کا فاصلہ ختم کرتی اس کے اشارے سے سر ٹکا گئے، اور سامی نے کسی متاع جان کی طرح اسے خود میں سمیٹا تھا۔ سامی کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ انکار نہ کر پائی، اور کرتی بھی کیوں، وہ محرم تھا اس کا۔ کیا میں ایسے ہی سو جاؤں؟ فجر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اجازت طلب کی گئی تو وہ خاموشی سے سر ہلاتی آنکھیں موند گئی، اور اسی پل سامی کی آنکھ سے تشکر بھرا آنسو ٹوٹ اس کر کے فجر کے بالوں میں اسے دست چھوتا ہوا تھا۔ پرسکون سا سامی آنکھیں بند کرتا سکون کی وادی میں اترتا چلا گیا۔ صبح سے کام میں الجھے حارث نے لنچ بریک میں موبائل اٹھایا، کیونکہ ظاہرہ کی غیر موجودگی کے باعث کام کا برڈن بڑھ چکا تھا، اور واٹس ایپ آن کرتے ہی پہلی نظر ان نون نمبر سے ریسیو ہونے والی ویڈیو پہ گئی تھی۔ اچنبھے سے موبائل کو گھورتے ہوئے ویڈیو پلے کی تھی۔ جیسے جیسے ویڈیو دیکھ رہا تھا ویسے ہی حارث کی پیشانی پہ بالوں کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا، بنا کسی کو کچھ بتائے اپنی بائک کی طرف بڑھا تھا۔ آنکھوں میں اترتی لالی اس کے اندر پکتے ابال کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ جو الٹی لیٹی انسٹا اسکرول کرنے میں مصروف تھی، حارث کے کرختگی سے پکارنے پہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی اور ناسمجھی سے اس کے بھینچے چپڑے کو دیکھنے لگی۔ حارث نے خاموشی برقرار رکھتے ہوئے ویڈیو پلے کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی تھی، جسے دیکھتے ہوئے سونیا نے خشک ہوتے لبوں کو زبان پھیر کر تر کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا گیا۔ یہ سلجوقی مہندی کی ویڈیو ہے، انگلیاں مروڑتے ہوئے بتایا گیا۔ کس قدر واہیات پھیلا چکی ہے میری بیوی، مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا۔ انداز کافی چبھنے والا تھا۔ کیا واہیات ہے اس میں؟ لاپرواہی سے پوچھا گیا۔ اپنی ڈریسنگ دیکھی ہے تم نے؟ کیا برائی ہے میری ڈریسنگ میں؟ سونیا نے الٹا سوال کیا۔ سیریسلی تمہیں نہیں پتہ؟ بس کر دیں حارث، میں جس کلاس سے بلانگ کرتی ہوں وہاں یہ سب نارمل سی بات ہے۔ اب آپ کی سوچ ہی گھسی پٹی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ویسے بھی یہ سب میرا ماضی ہے۔ میری سوچ گھسی پٹی ہے؟ حارث کا غصے سے برا حال تھا۔ اگر میری سوچ گھسی پٹی ہے تو پھر تو تم بھی گھسی پٹی ہوئیں، کیونکہ میری سوچ کا مرکز تو اکثر تم ہی رہتی ہو۔ سونیا افندی ہر لفظ کو چبا کر ادا کرتا وہ سونیا کو تیشی دلا گیا۔ گھسی پٹی میں نہیں بلکہ آپ کی وہ سوچ ہے جو آپ کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور سونیا حارث ہوں میں۔ سونیا نے اس کی ایکٹنگ کی تھی۔ اگر اسی طرح زبان چلتی رہی تو سونیا حارث سے دوبارہ صبح سونیا افندی بننے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ مجھے زبان دراز لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کر بھی کہہ سکتے ہیں، بار بار مجھے ڈراوا مت دیا کریں چھوڑ دینے کے۔ یہ ڈراوا حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ حقیقت بن بھی گیا تو کیا کر لیں گے؟ مجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ وہ فجر تو اب آپ کو منہ لگانے سے رہی۔ ہنکارا بھرتے ہوئے کہا گیا، نکلو اس کمرے سے، اب میں 1 منٹ بھی تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ حارث آپے سے باہر ہوا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو آپ کمرے سے نکلنے کا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو تم غلطی پر ہو اور بجائے اپنی غلطی ماننے کے بحث کر کے میرا دماغ خراب کر رہی ہو، اوپر سے یہ بھی پوچھ رہی ہو کہ غلطی کیا ہے۔ ہاں تو کیا غلطی ہے میری؟ تمہاری غلطی یہ ویڈیو ہے جو نہ جانے کس نے سینڈ کی ہے مجھے، اور جانے کتنے لوگوں کے دل بہلانے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ اب مجھے کیا پتہ کہ کس نے بنائی ہے یہ ویڈیو؟ سونیا بیزاری سے بولی۔ تم نے موقع ہی کیوں دیا؟ کزن کی شادی پہ ڈانس کر لیا تو کون سا قیامت آ گئی؟ اور ویڈیو ہی تو ہے، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی شخص میری غیرت کو للکارے گا اور میں بنا کوئی ایکشن لیے چپ چاپ بیٹھا بغیرتی کا ثبوت دیتا رہوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ میری رگوں میں دوڑتا خون تمہارے خون جیسا قطن نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات سے کہ میرا خون گندا ہے؟ لگ تو یہی رہا ہے۔ اگر تمہارے باپ یا کزن میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو وہ تمہارا یہ تماشا نہیں بنواتے۔
خیر جب تم میں حیا نہیں تو کسی اور کو کیا الزام دینا. مجھ میں حیا نہیں ہے. مجھ میں وہ جھپٹتی ہوئی حارث کو گریبان سے تھام گئی. یوں سر عام ڈانس کر کے داد وصول کرنا کن عورتوں کا کام ہے یہ تو تم اچھے سے جانتی ہوگی، اور آج کے بعد میرے گریبان تک مت پہنچنا. فرسٹ اور لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں. جھٹکے سے اسے جدا کرتا وارننگ دیتے انداز میں دھاڑا تھا. افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میں نے اتنی نیچ سوچ رکھنے والے شخص سے محبت کی. آپ کے لیے سب کی ناراضگی مول لی، حتیٰ کہ آپ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ سے ہنس کے بات تک کی جا سکے. نکلو میرے گھر سے، اور اسے اپنی شکل مجھے تب دکھانا جب اس ویڈیو کا نام و نشان مٹ جائے، ورنہ تمہیں طلاق دینے میں مجھے 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالا تھا. پاگل ہو گئے ہو تم؟ کیوں کمرے سے نکال رہے ہو بچی کو؟ ساجدہ بیگم سونیا کو تھامتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگی. یہ بچی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو چکی ہے جسے اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، غصے سے کہتے ہوئے دروازہ دونوں کے منہ پر بند کیا تھا. کچن میں کھڑی فجر نے آنسو بہاتی سونیا کو افسوس سے دیکھا. سامی اور حارث میں زمین آسمان کا فرق ہے. حارث جتنا غصے کا تیز ہے، سامی اتنا ہی ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے. وہ سوچتے ہوئے سبزی کاٹنے کے ساتھ سونیا کی زبانی ساری کارستانی سننے لگی تھی. فجر، سامی کو کال کرو کہ جلدی گھر آئے، شام ہونے والی ہے مگر ابھی تک واپس نہیں آیا. پہلے تو اس وقت تک آ جایا کرتا تھا. ساجدہ بیگم نے ہارے ہوئے انداز میں کہا کیونکہ سونیا نے گھر جانے کی ضد لگا لی تھی. جی مامی. فجر نے چھری رکھتے ہوئے موبائل اٹھا کر سامی کا نمبر ڈائل کیا اور اگلے ہی پل اس کی چہکتی آواز موبائل کے اسپیکر سے برآمد ہوئی. ذہن نصیب محترمہ، آج مجھ معصوم کی یاد کیسے آ گئی؟ محترم جلدی سے گھر پہنچے کیونکہ پیچھے سے سخت آرڈر ملے ہیں. محترم بس رستے میں ہیں. محترمہ کو کچھ چاہیے تو حکم کریں تاکہ اس خادم کو خدمت کا موقع مل سکے. محترم جلدی سے گھر پہنچے، پھر ساری شہری فرصت سے نکالیں گی یہ محترمہ، اور دوران سفر موبائل کا استعمال جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے چپ چاپ موبائل جیب میں ارسو اور سارا دھیان اپنی ڈرائیونگ پہ مرکوز کرتے ہوئے جلدی سے گھر آ جاؤ کیونکہ تمہاری محترمہ تمہاری راہ تک رہی ہیں. بیڈنگے انسان. فی امان اللہ. کال کٹنے پر سامی نے مسکراتے ہوئے موبائل جیب میں ارسا اور بائک کی سپیڈ بڑھائی تھی. محترمہ کی ردار کو دل میں چلنے لگا تھا. گھر آتے ہی لبوں پہ رینگتی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی. جب نظر سونیا کے آنسوؤں پہ پڑی اور سامی نے سوالیہ نظروں سے فجر کو دیکھا تھا. سونیا کو گھر چھوڑ آؤ. ساجدہ بیگم نے فجر کو نظریں چراتے دیکھ کر کہا تو سامی نے وجہ دریافت کی. حارث نے مجھے کمرے سے نکال کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی پڑھا لکھا جاہل ہے جو آگے بڑھنا تو چاہتا ہے مگر سوچ وہی 3rd کلاس مردوں جیسی رکھتا ہے. مجھے کھل کر بتائیں کہ ہوا کیا ہے. سامی کا دماغ بھگ سے اڑا تھا. اپنے کزن کی شادی میں ڈانس کر لیا اور اس کا چھوٹا سا کلپ دیکھ کر جناب ہائپر ہو گئے اور کمرے سے بے دخل کر دیا. جس انسان کے لیے میں نے خود کو زندہ درگور کر دیا اسی نے آج میرے کردار پہ بے حیائی کا ٹیگ لگا دیا. نہ قدروں کی جتنی بھی قدر کر لی جائے انہیں راس نہیں آتی. ذرا سی بات پہ عرصے کی ریاضت پر لات مار کر زندگی سے نکال دیتے ہیں. ویسے بھی مرد کو ہمیشہ حاصل عورت ہی پرکشش لگتی ہے. ملکیت میں آنے کے بعد تو ہیرا بھی کندن کا گمان. اس کی آواز اتنی بلند تو تھی کہ کمرے میں بیٹھا حارث بھی آخری بات پہ دہل کر رہ گیا. سامی کو سونیا کا اتنا قصور نظر نہ آیا جتنی اسے سزا مل چکی تھی. میری ماں نے تو آپ مت جائیں. حارث کا غصہ ٹھنڈا ہونے پہ اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہو جائے گا. سامی نے سلجھو انداز میں کہا. احساس؟ سونیا طنزیہ مسکرائی. میری فیملی میرے خلاف ہو گئی کیونکہ میں ان کے اگینسٹ گئی. ایک ورکر کو ان پہ فوقیت تھی اسی امید پہ کہ ایک دن حارث کو میری محبت کا احساس ہو جائے گا. مگر میری یہ امید حسرت میں بدل گئی. میں نے اپنا فیوچر اس شخص کے لیے داؤ پر لگا دیا جسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. آنسو روانی سے بہنے لگے. چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں. سامی کو اس کا رونا برداشت نہ ہوا تو نظریں چراتا بائک کی طرف بڑھا اور سونیا بھی ایک نظر کمرے کے بند دروازے پہ ڈال دی. سامی کے پیچھے چلتی تھی. حارث ابھی تک آگے نہیں بڑھے کیا؟ مگر کیوں؟ سونیا نے شادی تو اپنی پسند سے کی تھی نا. حارث نے پھر دونوں کے درمیان. فجر نہ چاہتے ہوئے بھی حارث کے بارے میں سوچنے لگی تھی. وہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب سیکرٹری نے تابش کے آنے کی اطلاع دی اور ارشمان اسے بھیجنے کا کہتا. لیپ ٹاپ فولڈ کرنے لگا تاکہ آنے والے کی بات توجہ سے گوش گزار کر سکے.
دونوں بغیر گر ہوتے آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ایک سننے کے لیے منتظر تھا جبکہ دوسرا الفاظ کے چناؤ میں الجھا ہوا تھا. دکھائی دے رہا تھا ظاہرہ کی کڈنیپنگ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا. خود میں حوصلہ جمع کرتے ہوئے دریافت کیا گیا. یہ تو تم ظاہرہ سے بھی پوچھ سکتے تھے. انداز ٹالنے والا تھا. تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے میری مما ہیں؟ یہ پوچھتے ہوئے گردن میں گلٹی ابھر کر غائب ہوئی تھی اور ارشمان نے چونک کر تابش کو دیکھا. اسے ایسے سوال کی ہرگز توقع نہ تھی. کڈنیپنگ کی رات میں نے حرم سے تمہاری مما کا نمبر مانگا تھا جو اس نے تمہارے ہی نمبر سے سینڈ کیا. پھر اسی نمبر کی مدد سے کالز کا ڈیٹا نکلوا کر ریسنٹلی کی گئی کالز کی لوکیشن کے ذریعے ظاہرہ تک پہنچ پایا. تابش کے دماغ میں حرم کا گاڑی میں موبائل مانگنے والا لمحہ تازہ ہوا تھا. اچھا میں چلتا ہوں. وہ ضبط کے کڑے امتحان سے گزرتا مناتے ہوئے کھڑا ہوا تھا تو ارشمان نے بھی اسے جانے سے نہیں روکا تھا. اس نے محسوس کیا تھا جیسے وہ آنسوؤں میں باندھے بیٹھا ہوا ہے. ذرا سی بھی ضبط ٹوٹا تو وہ ارشمان کے سامنے ہی رو دے گا. ارشمان کے آفس سے نکلتا وہ شہر سے دور جھیل کنارے چلا آیا کیونکہ فی الوقت اسے تنہائی کی اشد ضرورت تھی. گاڑی سے نکلتا وہ سر جھکا کر چلنے لگا اور چلتے چلتے ویران گوشے میں آ کر اس کے قدموں کو بریک لگی تھی. وہ جھکا سر اٹھا کر جھیل میں جمتے پانی کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا تھا. دونوں ہاتھوں میں اپنے بال دبوچے وہ حلق کے بل چلاتا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بلند آواز میں روتا رہا. روتے روتے اس کی ہچکی بن چکی تھی. ظاہرہ کے منہ سے اپنی مما کی حقیقت جان کر اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں. اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر انہیں اپنی انائیں مقدم تھی. یہ سوال بارہا وہ خود سے کر چکا تھا اور ہر مرتبہ آنسوؤں کی قطار نہ ٹوٹنے کے لیے بن جاتی تھی. اپنی کھوکھلی اناؤں میں اپنا بیٹا کھو دیا. مما شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ آنسو رگڑتا دل میں پختگی سے ارادہ باندھتا کھڑا ہوا تھا. آتے ہوئے اس کی چال میں جو لڑکھڑاہٹ تھی اس کی جگہ اب مضبوطی نے لے لی تھی جو آفندی ہاؤس کے مکینوں کے لیے زبردست ثابت ہونے والی تھی. اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سلجوق اور اس کی وائف کے علاوہ سبھی کو کھانے کی ڈبی میں موجود کھانے میں مگن پایا. ارے تابش کم ہیئر ٹوڈے. تمہارا فیوریٹ مٹن قورمہ بنا ہے. تائی نے تابش کو دروازے میں کھڑے پا کر کھانے کی ٹیبل پہ بلایا تو وہ طنزیہ مسکراتا ان تک آیا اور اپنے بابا کو مخاطب کیا تھا. بابا مجھے رہنے کے لیے علیحدہ گھر چاہیے. میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا. لہجہ ہر جذبے سے آ رہی تھا مگر گردن اٹھی ہوئی تھی. وہ جھکتا تو مزید جھکا دیا جاتا. ٹیبل میں موجود سبھی نفوس پر ایک پل کو سکتہ داری ہو گیا. زونی کو حلق میں نوالا اٹکتا محسوس ہوا. سب سے پہلے ہوش میں تائی امی آئی تھی. یقیناً یہ پٹی حرم نے پڑھائی ہوگی. انہوں نے کہتے ہوئے غور سے تابش کو دیکھا. بکھرے بال، سستا ہوا چہرہ، لہو رنگ آنکھیں. دل میں کچھ بہت غلط ہونے کا خدشہ انگڑائی لینے لگا تھا. بابا میرے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیجیے گا. وہ اپنی مما کو سرے سے نظر انداز کرتا بولا اور تائی کو اپنا نظر انداز کیا جانا کوڑے کی مان لگتا محسوس ہوا. تابش ٹیل می تمہیں کیا پرابلم ہے مائی سن؟ حرم کی وجہ سے کر رہے ہو نا یہ سب؟ میں حرم کی وجہ سے ہی کر رہا ہوں یہ سب کیونکہ میں اپنی بیوی کو ایسی جگہ بالکل نہیں رکھ سکتا جہاں اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہوں. عثمان یہ کیسے بلیم کر رہا ہے ہمیں؟ یہی ریزن تھی اس کی شادی حرم سے نہ کرنے کی. آئی نو کہ وہ فسادن لڑکی ایسا ہی کوئی گیم پلے کرے گی اور تابش کو ہم سے دور کر دے گی. آنسو بہاتے ہوئے عثمان آفندی کا سہارا لیا گیا تھا. کسی دوسرے پہ الزام تراشی کرنے سے پہلے آپ اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیں گی تو معلوم پڑ جائے گا کہ کس نے کسے کیوں دور کیا ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو. عثمان آفندی نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا. بابا مجھے خاموشی رہنے دیں. اگر میں بول پڑا تو اناؤں کی سلطنت میں بنائے گئے بھرم ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے.
اور چٹی نگاہ اپنی ماما پہ ڈالتے ہوئے وہ جانے کے لیے مڑا تھا جب روتی بلکتی سونیا لاؤنج میں داخل ہوئی اور تابش کے قدم وہیں جام ہوئے تھے۔ ابھی وہ تابش کے دیے گئے جھٹکے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ سونیا نے سب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ سونیا کی مما نے آگے بڑھ کر اپنی بے حال بیٹی کو خود میں سمیٹا تھا۔ مما، حارث نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، سونیا نے ہچکیوں کے درمیان کہا تو حمدان افندی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے وجہ دریافت کی تھی۔ بابا کسی نے سلجوق کی مہندی کی ڈانس والی ویڈیو حارث کو بھیج دی اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اتنی سی بات پہ ہوم سے آؤٹ کر دیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ مت کرو میرج اس مڈل کلاس حارث سے، ایسے پیپل گندی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، بٹ تم نے میری ون نہ سنی اور معمولی سا ورکر ہم خاندانی لوگوں کے مقابل کبھی آ ہی نہیں سکتا، تائی نے حیرانی سے پوچھتے ہوئے اپنا اصلاحی قصہ بھی دہرایا تھا۔ پیسوں کی دیواروں نے خاندانی لوگوں کے کھلے گریبانوں کو نہایت اسلوبی سے چھپا رکھا ہے، تابش نے سوچتے ہوئے سر کو جھٹکا اور ایک الوداعی نظر آفندی ہاؤس کے پریشان حال مکینوں پر ڈالتے ہوئے قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھائے۔ کیونکہ اسے اس وقت صرف ایک چیز کی طلب تھی، سکون کی طلب، جو صرف حرم کی آغوش میں چھپا تھا۔ دروازہ کھٹکنے پہ سفینہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے تابش کو دیکھ کر انہوں نے آنے کے لیے رستہ دیا تھا۔ کیسی ہیں چچی جان؟ میں تو ٹھیک ہوں، پر مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے، انہوں نے بغور تابش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چچی جان ٹھیک ہوں میں بھی، اس نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ ظاہرہ کے پاؤں کی پٹی تبدیل کر رہی تھی۔ جب تھکا تھا تابش کمرے میں داخل ہوا اور سب کو مشترکہ سلام کرتا سفینہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ پاؤں کیسا ہے اب تمہارا؟ میرا پاؤں تو ٹھیک ہے، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ ظاہرہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا تو حرم نے بھی گردن موڑ کر دیکھا تھا، جس کی آواز بھی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے، وہ کہتے ہوئے آہان کی جانب متوجہ ہو گیا جو اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ جیمپ کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ فرسٹ کلاس، اس نے کاربن پینسل کو منہ میں لے کر شرماتے ہوئے بتایا تو تابش کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا جو حرم سے کافی حد تک مشابہت رکھتا تھا۔ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس کے گال کھینچتے ہوئے پوچھا گیا۔ بڑا آدمی، فوراً سے جواب آیا۔ کتنے بڑے آدمی؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ اتنا بڑا آدمی بنوں گا، پھر ڈھیر ساری گاڑیاں خریدوں گا اور ویڈیو گیمز بھی، دونوں باہوں کو پھیلاتے ہوئے کہا گیا تو تابش نے مسکراہٹ دباتے ہوئے حیران ہونے کا تاثر دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم پہلے بڑے تو ہو جاؤ، پھر ہم مل کر گاڑیوں کا شو روم بنائیں گے، کہتے ہوئے آہان کے بال بگاڑے تھے۔ حرم جاؤ، تابش کو کھانا دو، سفینہ بیگم نے کہا تو تابش کا دھیان کھانے پہ گیا تھا۔ اس نے تو ناشتے کے بعد کچھ نہیں کھایا، مگر پھر بھی بھوک کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ آپ سب نے کھا لیا؟ ہم تو کب کے کھا چکے، ٹائم دیکھو بھائی، رات کے 10 بج رہے ہیں۔ ظاہرہ کے بتانے پہ وہ سر ہلانے لگا۔ حرم خلاف معمول بنا بحث و مباحثے کے کچن کی طرف بڑھ گئی تو تابش بھی کچن میں چلا آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ حرم نے چاول گرم کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تابش نے لاپرواہی سے پوچھا۔ مطلب کہ کیوں روئے ہو؟ کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو حرم نے اصرار کیے بغیر کھانا اس کے سامنے رکھا تھا۔ دال چاول دیکھ کر تابش کی بھوک چمکی تھی، اسی لیے بنا توقف کے کھانا شروع کر دیا۔ حرم نے معائنہ کرتی آنکھوں سے تابش کو خاموشی سے کھاتے دیکھا اور گہری سانس بھرتی چائے بنانے لگی۔ چائے کمرے میں لے آنا۔ وہ جلدی جلدی پلیٹ صاف کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تو حرم نے حیرانگی سے اس کی جلد بازی دیکھی اور چائے کا کپ اٹھاتی اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ وہ چائے سائڈ ٹیبل پہ رکھتی اس کے پاس بیٹھتی تابش کو جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم چاول بہت مزے کے بناتی ہو، چاہے کسی بھی قسم کے ہوں۔ حرم کے ٹھنڈے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا گیا۔
سرتاج کے انداز بدلے بدلے معلوم ہو رہے ہیں۔ شرارت سے پوچھا گیا، تمہارا نشہ سر چڑھ کر ناچنے لگا ہے نا، اس لیے آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ حرم نے سرنامے ہلاتے ہوئے پوچھا، سر میں درد ہے بس۔ اور سر درد کی وجہ کو چھوڑو، علاج صرف تم ہو، نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو لودیتی آنکھوں سے لگایا اور کافی دیر تک لگائے رکھا۔ دکھتی آنکھوں پہ لگتے انگلیوں کے ٹھنڈے پور اسے سکون بخش رہے تھے۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے سرتاج، حرم نے اسے یاد دلایا، مگر وہ انسنی کرتا اس کی گود میں سرک گیا۔ انگلیاں پھیرو میرے بالوں میں، میرا یہ درد سر نہیں جاتا، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے حرم کے دل کو معصومیت سے چھوا تھا۔ چائے پی لو، ٹھیک ہو جائے گا سر کا درد، حرم نے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تو تابش نے برا سا منہ بنایا تھا۔ چائے نہیں پینی تھی تو بنوائی کیوں؟ حرم ناراضگی سے کہتی اس کے بکھرے بال سنوارنے لگی، تم نے کون سا پوچھا تھا؟ بنانے سے پہلے دکھ تو ہو رہا تھا نہ کہ چائے بنا رہی ہوں۔ تمہیں دیکھتے ہوئے آس پاس کا ہوش کہاں رہتا ہے؟ دکھ تو رہا تھا نا کہ چائے بنا رہی ہوں، تمہیں دیکھتے ہوئے آس پاس کا ہوش کہاں رہتا ہے؟ زیادہ ہیرو بنتی مت کرو میرے ساتھ، ناک پھلا کر کہا گیا، کچھ اور تم کرنے نہیں دیتی۔ اب ہیرو بنتی بھی نہ کروں تو کیا کروں؟ تم نہ اب آرام کرو، وہی تو کر رہا ہوں۔ مجھے بے آرام کر کے تیوری چڑھا کر پوچھا گیا، تمہیں میری قربت بے آرام کرتی ہے؟ بے یقینی سے پوچھا گیا۔ حرم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے گردن ہاں میں ہلائی تو وہ غصے سے اٹھ بیٹھا، جاؤ چلی جاؤ، اور وہ سچ میں اٹھتی چائے کا کپ اٹھاتی کچن میں چلی گئی۔ تابش کو اپنی سانس رکتی محسوس ہونے لگی، لمبی سانس کھینچتا ڈوبتے دل سے بیڈ پہ دراز ہوتا آنکھیں موند گیا۔ چند منٹ بعد بالوں میں چلتی انگلیوں پہ تابش کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ اب کیوں آئی ہو؟ مصنوعی ناراضگی سے پوچھا گیا۔ اگر کہتے ہو تو چلی جاتی ہوں، جہاں بھی چلی جاؤ لوٹ کر تو میرے پاس ہی آؤ گی، کیونکہ تابش سے زیادہ حرم کو کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ پختگی سے کہا گیا، جانتی ہوں کہ میری قسمت میں منوس مارا لکھا گیا ہے، اور حرم آفندی قسمت کا لکھا صد کے دل سے قبول کیا کرتی ہے۔ شوہر ہوں تمہارا، تھوڑی سی تو عزت کر لیا کرو، معصوم فرمائش کی گئی۔ تھوڑی سی تو کرتی ہوں، سوچتے ہوئے جواب دیا گیا، مگر تابش نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ اگر زیادہ سر میں درد ہے تو پیناڈول دوں؟ کافی دیر بعد وہ کچھ نہ بولا تو حرم نے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ پا کر حرم نے اس کی بند آنکھوں کے پپڑوں کو محبت سے چھوا تھا۔ حرم اپنے تابش سے بہت محبت کرتی ہے، کہتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا تم کیوں روئے ہو، مگر تمہیں یوں بکھرا دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، سرگوشی نما آواز میں کہتے ہوئے سوئے ہوئے تابش پہ لحاف درست کیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ لاؤنج میں آئے تو سبیکا کے علاوہ سبھی خوش گپیوں میں مصروف نظر آئے۔ ارم خان نے معائنہ کرتی نگاہوں سے سبیکا کے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا، پھر متلاشی نگاہوں سے سوزو کو دیکھا جو کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتا لاؤنج میں چلا آیا۔ وہ سامنے ہی دھوپ میں بیٹھی اپنے سوزو کے بال سہلاتی دکھائی دی۔ ارم خان نے سرنامے ہلاتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آج دھوپ نکلی ہے نا تو سوزو کو نہلا دیا، بس اسے ہی دھوپ میں لیے بیٹھی ہوں، چائے اور انڈا بھی کھلا دینا تھا، بیچاری کو ٹھنڈ ہی نہ لگ جائے، جلنے والے انداز میں کہا گیا۔ ہاں میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں سوزو انڈا لائک کرتی ہے یا نہیں، اتنا خیال تو ماں بھی اپنے بچے کا نہیں رکھتی جتنا تم اس کا رکھتی ہو۔ ارم خان نے ناگواری سے خود کو گھورتی سوزو کو دیکھتے ہوئے کہا، اس سے مجھے بہت محبت ہے۔ سوزو کو خود میں ایسے بینچا جیسے وہ چھیننے کا ارادہ رکھتا ہو۔ کاش تم نے اپنی سوزو کی پیکی مجھے دکھا دی ہوتی، افسوس سے کہا گیا۔ میں نے بتایا تو تھا کہ میرے پاس مانو ہے، مگر تم نے تو ایسے پینترا بدلا جیسے موبائل سے نکل کر تم تک پہنچ جائے گی۔ میرے سامنے یہ بلیوں کا ذکر مت کرنا، مجھے فوبیا ہے۔ سبیکا نے اس کا بھیجا میسج یاد کروایا۔ ویسے یہ سوزو تمہیں دی کس نے تھی؟ میرے فین نے بتایا تو تھا۔ کون سے فین نے؟ تیوری چڑھا کر پوچھا گیا۔ تب برا نہ لگا تھا، مگر اب لگ رہا تھا۔ راہیل نے رازداری سے بتایا گیا، جبکہ آنکھوں میں شرارتی چمک جگمگ کر رہی تھی، مگر تمہاری تو اس سے ناراضگی چل رہی ہے نا؟
ناراضگی شروع ہونے سے پہلے دی تھی نا، اور ارم خان کے سوزو سے انتہا کی جلیسی محسوس ہوئی تھی۔ جب دوستی ہی ختم کر دی تو راہیل سے تو اس کا دیا گفٹ بھی اس کے منہ پہ مارنا تھا نا۔ گفٹ واپس نہیں دیتے، گفٹ واپس دینے کے لیے تھوڑی نہ لیتے ہیں، سبیکا نے اس کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے بتایا، اور ارم خان نے کھا جانے والی نظروں سے سوزو کو گھورا تھا۔ سبیکا نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوزو کو اس کی گود میں بٹھایا اور وہ اچھل کر پیچھے کو کھسکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سبیکا کا کہا گونجا تھا، تم تو سدا چوزے ہی رہنا۔ ہنسی کے بیچ افسوس کے ساتھ کہا گیا، میں نے تمہاری سوزو کا قتل کر دینا ہے۔ تمہاری سمیت عقل سے پیدل لڑکی وہ بے قابو ہوتی دھڑکن کو قابو میں کرتا، غصے سے بولا تو سبیکا کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ پھر تو مجھے آج ہی وصیت لکھنی چاہیے کہ مجھے یا میری سوزو کو کچھ بھی ہو تو پہلا شک تم پہ کیا جائے، کیونکہ ہمارا ہونا تمہیں ہی کھڑکتا تھا۔ میں اصل بات جو کہنے آیا تھا بھول ہی گیا، ارم خان نے یاد آنے پہ کہا تو سبیکا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کمرے میں آج سوزو کے لیے پارٹی کا انتظام کیا ہے، اسی کا انویٹیشن دینے آیا تھا تمہاری سوزو کو۔ تمہاری پہ زور دے کر کہا گیا، کیا مطلب؟ سبیکا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دراصل میری کمرے میں ایک چوہا گھس آیا ہے تو اس کے حملوں کو روکنے کے لیے مجھے ایک عدد بہادر اور جرأت مند سپاہی کی ضرورت درپیش ہے، جو کہ ہمارے گھر میں ہی موجود ہے۔ اس طرح چوہا بھی رستے سے ہٹ جائے گا اور تمہاری سوزو کی پارٹی بھی ہو جائے گی۔ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سمجھایا گیا۔ چھی گندا، میری سوزو ایسی چیز نہیں کھاتی، منہ کے بڑے بڑے ڈیزائن بناتے ہوئے بتایا گیا۔ کبھی تمہاری سوزو ویجیٹیرین ہے کیا؟ حیرانی سے پوچھا گیا۔ جو بھی ہے، میری سوزو کسی بے جان کا قتل نہیں کرے گی، اس لیے سوزو پر گندی نظر مت رکھنا، کہتے ہوئے سوزو کو خود سے چپکاتی کھڑی ہوئی تھی۔ مرضی ہے تمہاری، میں نے تو تمہاری سوزو کا ہی بھلا سوچا تھا، ورنہ چوہا پکڑنا تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، چٹکی بجا کر بتایا گیا۔ تو سبیکا نے ہنستے ہوئے سر ہلایا کہ میں خوب سمجھتی ہوں، بلی سامنے چوہے بن جاتے ہو اور چوہے کا کام تم تمام کرو، بہت اچھے سے جانتی ہوں میں۔ وہ طنز بھرے انداز میں جملہ کسا۔ بلی سے بے شک ڈرتا ہوں، مگر چوہا بلی کا کروچ سب کو ٹھکانے لگانے میں ماسٹر ہوں، فخریہ گردن اکڑا کر بتایا گیا۔ چوہے کو ٹھکانے لگانے سے پہلے اس کے ساتھ سیلفی ضرور لے لینا، اور ہاں، مجھے سینڈ کرنا مت بھولنا۔ ارم خان کو سلگاتے ہوئے وہ اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی اور پیچھے ارم خان منہ بسوڑتے ہوئے سبیکا کی نقل اتاری تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ سامی نے اسے گہری سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا، جو کب سے غیر مرئی نکتے کو گھورنے میں مصروف تھی۔ ہاں کچھ نہیں، تم بتاؤ، کچھ چاہیے؟ مجھے آپ کی توجہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے نیند آ رہی ہے، فجر نے کہتے ہوئے لحاف کھینچا تھا۔ ایسے کیسے نیند آ رہی ہے آپ کو؟ میں کل سے دیکھ رہا ہوں، آپ بیٹھے بٹھائے جانے کہاں کھو جاتی ہیں۔ آخر کیا مسئلہ ہے، آپ بتائیں تو صحیح، وہ لحاف کھینچتے ہوئے بولا۔ سامی کیا بدتمیزی ہے، نیند آ رہی ہے، مجھے سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہوں، اوپر سے تم ٹیوشن سینٹر کھول کر سوالات کا انبار لگانے لگتے ہو، سکون ہی غارت کر کے رکھ دیا ہے میرا۔ جانے وہ کیوں چنچنزی سی ہو گئی؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں پوچھا جس سے آپ کا سکون غارت ہو جائے۔ سامی نے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے لحاف چھوڑو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کرختگی سے کہا گیا۔ بحث کر کون رہا ہے جب تک آپ بتائیں گی نہیں؟ مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ وصلہ کو انداز میں کہتا لحاف چھوڑ گیا۔ مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ وصلہ کو انداز میں کہتا لحاف چھوڑ گیا۔ میرے مسئلے کا حل یہی ہے کہ تم مجھ سے سوال جواب مت کیا کرو، اور سر جھٹکتے ہوئے لحاف اوڑھ گئی۔ فجر میری بات تو سنے۔ سامی کو اس کا رویہ جانے کیوں کھڑک رہا تھا، اور اگر اب میری آواز آئی تو میں کمرہ ہی چھوڑ دوں گی، وہ وارننگ دیتے ہوئے انداز میں کہتی۔ سامی کو چپ کروا گئی۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ بھی رخ بدلتا سونے کے لیے لیٹ گیا تو فجر نے بھیگی آنکھوں سے گردن موڑتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ کر حارث کی کئی باتوں کو سوچا تھا۔ دوپہر میں فجر صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب حارث کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے کچن میں جھانکتے ہوئے ساجدہ بیگم کے بارے میں جھاڑو لگاتی فجر سے پوچھا تھا، مامی تو ابھی ہمسائے میں گئی ہے، خیریت؟ ناشتے کا کہنا تھا، خیر میں باہر سے کر لوں گا، کہتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے جب فجر کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ میں بنا دیتی ہوں، اور جھاڑو وہیں رکھ دی۔ حارث کا جواب سنے بغیر کچن میں چلی آئی اور پراٹھا بنا رہی تھی جب نکھرا سا حارث کچن میں داخل ہوا اور کرسی کھینچ کر
بیٹھتا اسے پراٹھا بناتے ہوئے مگر انداز میں دیکھنے لگا۔ فجر نے ناشتہ پیش کر کے کچن سے نکلنا چاہا تو حارث نے اسے روکا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد تم نے میرے لیے ناشتہ بنایا ہے، اداسی سے کہا گیا تو فجر نے پلٹ کر اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھا۔ مجبوری تھی اس لیے مسکرا کر کڑوی بات کہی گئی۔ آج بھی میری پرواہ کرتی ہو مگر کہنے سے ڈرتی ہو؟ طنزیہ انداز میں پوچھا گیا۔ ڈرنا بھی چاہیے، حق جو نہیں رکھتی پرواہ کرنے کا، افسردگی سے بتلایا گیا۔ تم نے بہت جلدی کی آگے بڑھنے میں، جبکہ میں تو ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں۔ پراٹھے کا نوالا نفاست سے چباتے ہوئے انکشاف کیا گیا اور فجر کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ فکرہ درست کیجیے، آگے میں نہیں آپ بڑھ چکے ہیں، جبکہ میں تو ابھی بھی وہیں کی وہیں ہوں۔ اگر تم چاہو تو ہم ساتھ میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے رازداری سے بتایا گیا۔ وہ کیسے؟ فجر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اگر تم سامی سے اگلی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے فجر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، دل نے ملامت کی تھی۔ وہ ایسے شخص کو بھلا کیسے چھوڑ سکتی تھی جو فجر کے لیے اپنی محبت تک قربان کر چکا تھا؟ دیکھو فجر، میں سونیا کو کبھی تمہاری جگہ نہیں دے پایا اور نہ ہی کبھی دے پاؤں گا۔ تم جب چاہو لوٹ سکتی ہو، میرے دل کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ رہی بات سامی کی تو اس سے میں خود بات کر لوں گا۔ ویسے بھی جہاں تک میرا خیال ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، اسی لیے تو تم دونوں ابھی تک آگے نہیں بڑھ پائے۔ حارث کی آخری بات گرم لوہے پہ ضرب کی طرح کامدار ثابت ہوئی۔ وہ فجر کی سوچ میں گم دیکھ ناشتہ ادھورا چھوڑتا کچن سے نکلنے لگا مگر کچھ یاد آنے پہ پھر سے پلٹا۔ اگر تم دوبارہ سے میری زندگی میں آنا چاہو تو میں سونیا کو ڈیورس دے دوں گا۔ وہ فجر کو امید کی کلی تھماتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ظاہرہ جو آنکھوں پہ بازو دھرے لیٹی تھی، ارشمان کی آواز پہ اچھل کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ یہاں؟ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ کرسی پہ ٹکتے ہوئے پوچھا گیا۔ بالکل آ سکتے ہیں، ظاہرہ نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی امی سے مل کر ہی اندر آیا ہوں۔ اسے لگا کہ شاید ظاہرہ ڈر رہی ہے، اسی لیے بتانا ضروری سمجھا۔ کیسے آنا ہوا؟ ظاہرہ نے مسکرانے کا توقف کیے بنا پوچھا اور ارشمان تو اس کے بدلتے رویے پہ ہی ہلاک ہوتے ہوتے بچا۔ آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ میں تو ٹھیک ہوں، 2-4 دن میں پاؤں بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر آفس جوائن کروں گی۔ آفس چھوڑیں گے؟ بتائیں میری فیملی کو جوائن کرنے کے لیے کب تک کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ملتجی انداز میں پوچھا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بنی۔ مطلب اپنی فیملی کو کب تک بھیجوں؟ پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے بتلایا گیا۔ میں امی اور آہان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، آپ اچھے سے جانتے ہیں، ان کو اکیلا کر بھی کون رہا ہے؟ ہم سب مل کر رہیں گے نا؟ وہ بات ہوا میں اڑا گیا۔ میری امی بہت خوددار ہیں، وہ کبھی بھی بیٹی کے سسرال میں نہیں جائیں گی، گھر داماد بھی نہیں رکھیں گی۔ لاچاری سے دریافت کیا گیا۔ یہ تو پوچھنا پڑے گا، ظاہرہ نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ پھر کب لا رہے ہیں؟ بینڈ باجا حرم چائے پیش کرتی ظاہرہ کے پاس ٹکتی سوالیہ نظروں سے ارشمان کو دیکھنے لگی۔ جب آپ حکم کریں، یہ بندہ تو اشارے کا منتظر ہے۔ وہ مسکراتی نظروں سے ظاہرہ کے پرسوچ چہرے کو دیکھتا بولا۔ نیکسٹ ویک لے آئیں پھر اپنی فیملی کو، حرم نے کہتے ہوئے ظاہرہ کو دیکھا جو چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آپ اسے چھوڑیں گے تو ایویں بولتی رہتی ہے، ظاہرہ نے حرم کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایویں بولتی ہے، پھر بھی اچھا بول دیتی ہے۔ میں نیکسٹ ویک حاضر ہو جاؤں گا، چائے کی چسکی لیتے ہوئے بتایا گیا۔ میں اپنا جواب بتا چکی ہوں، ظاہرہ نے حتمی انداز اپنایا۔ میں دن سلیکٹ کر کے بتا دوں گی، حرم نے ارشمان کو کہتے ہوئے ظاہرہ کی باتوں پر کان نہ دھرنے کا اشارہ بھی دیا تھا اور وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا چائے پینے لگا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ رات میں تابش گھر آیا تو؟ حرم نے ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا اور تابش نے سر ہلاتے ہوئے شروع ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ آج ارشمان آئے تھے اور تابش تو تھے لفظ پہ ہی بھونچال کر رہ گیا۔ کسی کی اتنی عزت، وہ بھی حرم کی زبان سے، معجزاتی بات تھی۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا گیا۔ نہیں کچھ نہیں، تم بولو کیا کہہ رہی تھی؟ ظاہرہ ارشمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر کیوں؟ تابش نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ آہان اور امی کو اکیلا چھوڑنے سے ڈرتی ہے اور اس کا ڈرنا بنتا بھی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تابش نے اس کے نقوش کو کھوجتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں تم تائی امی سے بات کرو، اگر امی اور آہان افندی ہاؤس میں رہیں تو ظاہرہ شادی کے لیے مان جائے گی۔
تم فکر مت کرو چچی جان ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، اور ظاہرہ بھی شادی کے لیے مان جائے گی۔ اب جلدی سے کھانا لے آؤ، شدید قسم والی بھوک لگی ہے، اسے دلاسا دیتے ہوئے آخر پہ جلدی مچائی۔ ابھی لاتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی کچن میں کھانا لینے چل دی، اور تابش دماغ میں اگلے لائلہ عمل کو ترتیب دینے لگا۔ ظاہرہ کے پاؤں اب کافی حد تک بہتر تھے، اب وہ خود سے چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی، اسی لیے دونوں مشین لگائے کپڑے دھونے میں مصروف تھیں۔ اب تمہیں رخصت ہو جانا چاہیے، ظاہرہ نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے حرم کے ایکسپریشنز دیکھنے چاہے۔ ابھی شادی کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم ابھی سے اکتا گئی ہو، اس نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ہاں بھئی، بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، ظاہرہ نے خالص ماؤں جیسا لہجہ اپنایا۔ میں چاہتی ہوں میری بہن مجھ سے بھی زیادہ اچھی لگے، حرم بات گھما کر اس پہ لے آئی تھی۔ میں تو ہمیشہ اچھی لگتی ہوں، ظاہرہ نے ایک ادا سے کہا۔ اپنے گھر جا کر زیادہ اچھی لگو گی، وہ بھی تو بدو بولی۔ بات تمہاری رخصتی کی ہو رہی ہے نہ کہ میری، ظاہرہ نے مشین کے بٹن کو گھماتے ہوئے کہا۔ تمہیں رخصت کرنے کے بعد میں امی اور اہان سمیت رخصت ہو کر آفندی ہاؤس جائیں گے، حرم نے اپنی پلاننگ سے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ تم کہو گی اور امی سامان باندھ لیں گی، اچھے وچار ہیں، کپڑے نچوڑتے ہوئے طنز کیا گیا۔ میں تابش سے بات کر چکی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ گھر امی تابش کی وجہ سے چھوڑ کر آئی تھی، ظاہرہ نے الٹا سوال کیا۔ مگر پھر بھی کیا امی جن کی وجہ سے وہ در چھوڑ کر آئی تھی، کیا وہ لوگ راضی ہوں گے؟ تابش کے اس فیصلے سے حرم نے کچھ کہنا چاہا، جب ظاہرہ نے اسے ٹوکا تھا۔ اس گھر میں ہمارا بھی حصہ ہے، تائی امی کے ماننے نہ ماننے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لاپرواہی سے بتایا۔ تمہیں بے شک فرق نہ پڑتا ہو، مگر امی کو بہت فرق پڑتا ہے ان کے ماننے یا نہ ماننے سے۔ ظاہرہ اسے باور کرواتی کپڑوں سے بھری بالٹی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تم میری خاطر اپنی خوشیوں سے دستبردار ہو گئی، مگر میں تمہیں سب واپس لٹا کر ہی دم لوں گی۔ حرم نے ظاہرہ کو دیکھتے ہوئے دل میں عہد باندھا تھا۔ تابش تمہیں لینے آیا ہے، وہ ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، جب ظاہرہ نے اسے تابش کے آنے کی اطلاع دی۔ آیت مبارکہ مکمل کرنے کے بعد وہ مصحف کو چوم کر غلاف میں لپیٹتی بیڈ سے اٹھتی الماری کی طرف بڑھ گئی، اور غلاف میں لپٹا قرآن مجید الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ کر ظاہرہ کی طرف پلٹی، جو فرصت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تم نے ہی یقیناً کہا ہوگا کہ مجھے لے جائے، حرم نے کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے، اور وہ برآمدے میں ہی سفینہ بیگم کی کسی بات پہ مسکراتا نظر آیا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ بنا سلام دعا کی ڈائریکٹ مدعے پر آئی تو سفینہ بیگم میزکوٹا جن کی بہن کی آتما آن سمائی، گھر کے پیچھے والے چھپڑ میں ڈوب مرو، اونٹنی سے بھی 2 فٹ لمبی ہو چکی ہو، مگر گیٹوں میں اتنی عقل نہ آئی کہ شوہر کو مخاطب کیسے کرتے ہیں۔ امی میں نے کہہ دیا ہے، بس جب تک ظاہرہ کی شادی نہیں ہوتی میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھتی گویا ہوئی، کس قدر منہ پھٹ ہو چکی ہو تم، یہ سب میرے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، ورنہ لڑکیوں کی جرات نہیں ہوتی یوں منہ پھاڑ کے شوہر کے منع کرنے کی، اور حرم کا دماغ تو لاڈ پیار پہ اٹک چکا تھا۔ سفینہ بہن، ہمیشہ مجھے احساس دلایا گیا ہے کہ میں سوتیلی ہوں، آج بھی وہی کر رہی ہیں آپ۔ اگر اتنی ہی کھڑکتی ہوں میں آپ کو تو پہلے ہی بھیج دیا ہوتا میری حقیقی ماں کے پاس۔ چپ چاپ جا کر تیار ہو جاؤ، میں نے کہہ دیا ہے تم جا رہی ہو تو بس جا رہی ہو، اور یہ بات اپنے زنگ لگے ذہن میں بٹھا لو کہ مجھ پہ یہ ڈرامے اثر نہیں کرتے۔ اگر ڈرامے اثر نہیں کرتے پھر تو پوری فلم بنانا پڑے گی۔ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑاتی کمرے سے چلی گئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر بلند آواز میں دوبارہ سے انکار کیا تھا۔ یہ ایسے نہیں مانے گی، بہت دیر ہو گئی اس کی مرمت کیے ہوئے، پیچ کسنے والے ہیں، اسی لیے گریز ہے۔ سفینہ بیگم کلستے ہوئے کہتی کھڑی ہوئی تو تابش نے انہیں پکڑ کر دوبارہ بٹھایا تھا۔ امی، اب آپ مجھے مار کر رخصت کریں گی؟ لوگوں کی مائیں تو بیٹیوں کو سینے سے لگا کر خوب آنسو بہاتی ہیں، ایک میری ماں ہے مجھے پھینٹی لگانے کی دھمکی دی جا رہی ہے، بس یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا، آج تو ثابت کر دیا کہ میں واقعی سوتیلی ہوں۔ وہ مصنوعی آنسو بہاتی چادر اوڑھنے لگی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ ظاہرہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ دور رہو تم بھی، میں تو اچھوت ہوں، اسی لیے تم مجھ سے پیچھا چھڑا رہے ہیں، تمہیں بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ظاہرہ کو حیران چھوڑتی سفینہ بیگم سے ملے بغیر اہان کے ماتھے پہ پیار کرتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حرم مل تو لو، تابش نے ذرا سختی سے کہا۔
دور نہیں جا رہی، 4 قدم کے فاصلے پہ جا رہی ہوں، اگر کسی کو ملنا ہوا تو وہیں آ کر مل لے، کیونکہ اب میرا یہاں کوئی نہیں، جا رہی ہوں میں ہمیشہ کے لیے بابل کا انگنا چھوڑ کر۔ وہ مڑے بغیر سو کرتی دروازہ عبور کر گئی۔ فکر نہ کرو، بچپن سے ہی اسے ڈراموں میں کام کرنے کا شوق رہا ہے، بس وہی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پہنچ کر فون کر دینا۔ سفینہ بیگم نے تابش کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے دلاسا دیا تو وہ سر ہلاتا اس کے پیچھے آیا، جو گاڑی پر سوار ہو کر منہ غباری کی طرف بلا چکی تھی۔ تابش نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ ڈھیٹ بنی ونڈو سے باہر دیکھتی رہی تو وہ بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ گاڑی جب جانے پہچانے رستوں کی بجائے انجان رستوں پہ دوڑنے لگی تو حرم نے چونک کر تابش کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔